मैं सबसे पहले तो जनाब अरशद अंसारी साहब और नईम हनीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ हाई कोर्ट में तशरीफ़ लाए, और मैं बहैसियत एक वकला बरादरी का नुमाइंदा होने के हवाले से इनके साथ यकजहती का और बाकी वकला बरादरी की तरफ से यकजहती का इज़हार करता हूँ और कंडेम करता हूँ उन हथकंडों को जो जर्नलिस्ट को हरासा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये साइबर क्राइम की आड़ में उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये इंसानी हकूक़ के मुनाफी है, ये आइन के मुताबिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके मुनाफी हैं, और अगर सहाफ़ियों की भी आवाज़ दबा दी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि सफोकेशन का जो लेवल है वो इस तरह बढ़ जाएगा कि मुआशरे में इंसानी कदरों को जो ग्रो करना है वो रुक जाएंगी। इसलिए मैं हुकूमत वक्त से अहले इक़्तिदार से ये मुतालबा करता हूँ कि सहाफ़ी बरादरी को हिरासा करने वालों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, और इनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उस पे जो अरशद अंसारी साहब ने पहले एप्लीकेशन दी है उस पर प्रोसीड करके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और वकला बरादरी हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती और इंसानी आज़ादियों और इंसानी हकूक़ के लिए खड़ी है, और हम आज भी अपनी जर्नलिस्ट बरादरी के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। सहाफ़त पर हमला, बहुत मेहरबानी। आज़ादी सहाफ़त पर हमला। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब से कि वो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर और हमारे भाई एहसन बून साहब। देखिए, हमेशा वकला बरादरी ने हमेशा जब भी कोई हमें ज़रूरत पड़ी, वकला बरादरी हमेशा सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़ी हुई। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो बून साहब ने बात की कि आइनी कानूनी तकाज़े, ज़ाहिर एक माहिर कानूनदान है ये बता सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है कि मुझे लगता है कि हुकूमत जो है, ये एक जो DIG और एक ये साइबर क्राइम का डायरेक्टर दो मिल के ये कोई ऐसी साजिश कर रहे हैं कि वो हम जो है हुकूमत के साथ दस्तों गिरवा हो जाए। कोई ऐसी साजिश है, इसको पहले तो बेनकाब होना चाहिए। एक इन्होंने एक DSP एक रिटायर्ड आगे लगाया जिसको एक उसने एक गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की क्राइम रिपोर्टर्स के मुतालिक, हमारे मुतालिक। हमारे 7 जर्नलिस्ट जो हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स ने NCCI में, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर में दरख्वास्तें दी विद प्रूफ कि ये इसके, और हमने डेफेमेशन में भी गए। उन्होंने ना सिर्फ हमारे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, उल्टा हमारे 6 जर्नलिस्ट को NCCI ने नोटिस किए और साथ मुझे भी किया कि ये सारा मेरी ही माँ पे हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गलीज़ तरीका है। पहले ही ये जो काला कानून हमारे ऊपर थोप दिया, ये जो ड्रैकोनियन लॉ है पेका एक्ट 2025, इसमें जो तरमीम की गई, ये सारी की सारी, हमें तो ये कहा गया था कि ये यूट्यूबर्स के लिए की गई, लेकिन तो ये तो सहाफ़ियों के लिए की। अब तक 40 पर्चे आपने दर्ज कर दिए और ये 6 और तैयार हैं। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, ये जो हथकड़ी है ये हमारा जेवर है, हम इससे नहीं डरते। हमारे बड़ों ने हमेशा कोड़े खाए, कैदें बर्दाश्त की, सोबतें बर्दाश्त की, किले काटे, लेकिन उन्होंने कभी आज़ादी इज़हार और आज़ादी सहाफ़त पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं बेहद मशकूर हूँ एहसन बून साहब आपका। आप हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ खड़े हैं। हमें आपने लीगल एक्सपर्टीज़ देनी है, हमारे राय देनी है, चूँकि आप माहिर कानूनदान हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे नोटिस जो हैं हमें उनसे ना डराया जा सकता है, ना हमारी कलम को इंशाअल्लाह ताला आँच आएगी, ना माइक को आँच आएगी, ना कैमरे को कुछ होगा। मैं ये समझता हूँ कि हम पूरा भरपूर तरीके से इसका दिफा भी करेंगे। ये अदालतें, कानून, हम इंसाफ इंशाअल्लाह ताला, हमें यहाँ से पूरे इंसाफ की तवक्को है। वकला बरादरी जो है हमारे साथ है, हाई कोर्ट बार हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ है, लाहौर बार हमारे साथ है, और पूरी वकला की तंजीमें जो हैं वो सहाफ़ियों के शाना बशाने खड़ी हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ना करे कभी वकला पे कोई मामला आया
تو پوری پاکستان کی صحافت جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک اعلان ابھی بھون صاحب نے کیا تھا، وہ میں چاہتا ہوں آن ریکارڈ بھی کر دیں کہ جو بھی قانونی مدد ہوگی وہ بھون صاحب اور ان کی پوری گروپ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انصاری صاحب نے بات کی، جہاں بھی کسی قسم کی قانونی امداد کی بات ہوگی، نعیم حنیف صاحب ہیں، ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں۔ اور باقی یہ بات انہوں نے ٹھیک کی کہ صرف اور صرف آپ کچھ لوگ اگر سازش کر کے موجودہ نظام میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ایٹ فالٹ ہیں۔ اور باقی رہی یہ پیکا ایکٹ کی، پیکا میں جو بات انہوں نے کہی یوٹیوبرز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوٹیوبر بھی آپ رینڈم نہیں، یوٹیوبر جو اینٹی سٹیٹ بات کرتا ہے، جو ایک لغو بات کرتا ہے، جو آپ کو گالی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے، اس کے لیے اکارڈنگلی ہونا چاہیے۔ لیکن وہ شخص جو صرف اختلاف رائے رکھتا ہے، اختلاف رائے جو ہے، یہی حسن ہے جمہوریت کا، یہی حسن ہے آئین کا، یہی حسن ہے قانون کا۔ اور جب تک ڈائیلاگ نہیں ہوگا، جب آپ اپوزیشن سے بات کرتے ہیں تو یہی ہم کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی ڈائیلاگ کرنے چاہیے، گورنمنٹ کو بھی ڈائیلاگ کرنے چاہیے۔ اور اگر کوئی صحافی، کوئی وکیل اختلاف رائے کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا آئینی اور قانونی حق ہے اور وہ کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ اب ارشد صاحب اور راجہ صاحب بھی بات کریں، راجہ صاحب بھی بات کریں، نہیں بھی بات کریں۔ HRCP کے سینئر وائس چیئر نائب صدر جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں، سول سوسائٹی جو ہے وہ ساری ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ تو میں راجہ ارشد صاحب سے گزارش کروں گا جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے نائب صدر ہیں، وہ بات کریں۔ جی، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے میں وائس چیئر راجہ اشرف بول رہا ہوں۔ ہم پہلے دن سے آج تک ہمیشہ صحافی برادری کے ساتھ رہی ہے HRCP، اور ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ جب یہ پیکا ایکٹ اور اس قسم کے ڈیفیمیشن ایکٹ وغیرہ وغیرہ یہ بنائے گئے، اس وقت بھی HRCP نے بڑے زوردار طریقے سے کہا تھا کہ یہ اصل لوگ جن کا یہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے، یہ صحافت کی زبان روکنے کے لیے، صحافی برادری کے جو نمائندہ ہیں ان کو روکنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے، جو اتنی محنت سے پنجاب عوام کی خدمت کرنے کے لیے پیش ہیں، وہ اس معاملے کو خود ذاتی طور پہ دیکھیں، اور جو پولیس کے لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے آگے آئے ہوئے ہیں ان کو روکیں اور قانون کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیں۔ HRCP ہر وقت ہر کیس میں صحافیوں کے ساتھ ہے اور ساتھ رہیں گے۔ تھینک یو۔ آزاد یہ صحافت تک، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، آزاد یہ صحافت تک، جنگ رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں گجرانوالہ میں جو ہمارے 51 دوستوں کو ناحق سزا ہوئی مارچ 2024 میں۔ یہ وہ لوگ تھے، ان کی اکثریت جو کسی FIR میں نامزد نہیں تھے، ان کو ضمنیوں میں ڈالا گیا۔ جو لوگ نامزد تھے ان کے خلاف چلان آج دن تک فائل نہیں ہوئے۔ یہ 51 لوگ، ان کے گھر والے، ان کے لواحقین، ان کی بیٹیاں، بچے، بیویاں آج میرے ساتھ یہاں کھڑے ہیں۔ یہ اپنی فریاد لے کر گجرانوالہ سے لاہور آئے ہیں۔ گجرانوالہ میں جو ان کے ساتھ بیت رہی ہے وہاں جیل میں، وہ ایک انتہائی دلخراش داستان ہے۔ ہمارے ملک کے تمام عدالتی اور قانونی نظام کے خلاف ایک سوالیہ نشان ہے، ایک دھبا ہے۔ ہمارے دوست قاسم کھوکھر کی 3 دن پہلے وفات ہوئی جیل میں۔ مجھے بتایا جا رہا ہے مرحوم کی لاش ہتھکڑیوں میں ورثاء کے حوالے کی گئی۔ آج میرے ساتھ یہ جو بیبیاں کھڑی ہیں، جو بچے کھڑے ہیں، جو بھائی کھڑے ہیں، یہ سب فریاد کر رہے ہیں۔ یہ اس ملک کے انصاف کے نظام سے فریاد کر رہے ہیں۔ یہ اس ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ مارچ 2024 میں ہونے والے فیصلے کے خلاف اپیل آج دن تک کیوں نہیں سنی گئی۔ ہر ڈیٹ پہ سرکار کی طرف سے التوا ہوتا ہے، تاریخ مانگی جاتی ہے۔ ان کے بچے، ان کے خامند جیل میں پڑے ہیں، وہاں بہت سو کی صحت خراب ہو چکی ہے۔
کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ وہاں نہیں ہے جو ان کو دیکھ سکے۔ قاسم کھوکھر کی عمر 32 سال تھی، وہ 8 دن تڑپتا رہا، مجھے بتایا گیا ہے سینے میں تکلیف کی وجہ سے اس کو ہسپتال نہیں لے کر گئے۔ تو یہ وہ ظلم ہے جس کے خلاف ہم کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے، ہم سب کھڑے ہیں، یہ لوائقین، یہ بیبیاں، یہ بچے، ہم سب کھڑے ہیں۔ ہم پوری قوم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ملک کس جانب بڑھ رہا ہے، یہ کون سی فسطائیت ہے؟ کیا یہ وہ ملک ہے جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا؟ کیا یہ وہ ملک ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ آج چاروں طرف تاریکی ہے، بربریت ہے۔ ہم جو بھی کر لیں، جو بھی فتوحات ہم حاصل کر لیں، جب تک ہم اپنے بچوں، اپنی بیبیوں کا خیال نہیں کریں گے، جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا، باقی ہر چیز غیر اہم ہے۔ تو میں نے ان کو آج یقین دلایا ہے، مجھے افسوس ہے کہ ان کو اس عذاب سے، اس اذیت سے گزرنا پڑا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہوں۔ اگلی تاریخ لاہور ہائی کورٹ میں 13 اکتوبر ہے، اس دن انشاءاللہ ہم سب پیش ہوں گے، پی ٹی آئی کے تمام چیدہ وکلاء پیش ہوں گے، ILF پیش ہوگی۔ ان کے مقدمے کو میں اپنا مقدمہ بنا کر آگے بڑھوں گا۔ اس سے زیادہ اہم کوئی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اگر اپنے بچوں کا، اپنے دوستوں کا خیال نہیں رکھ سکتی تو پھر کچھ نہیں، ہماری سیاست کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کا غم، آپ کی اذیت، آپ کی تکلیف میرے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ تو انشاءاللہ جو آپ کو کفالت کی ضرورت ہے وہاں بھی ہم مدد کریں گے۔ جو گجرانوالہ کے ہمارے دوست ہیں، اکابرین ہیں، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے، اس کو ہم مزید بہتر بنائیں گے اور آپ کی قانونی معاونت انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہوگی۔ لیکن یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی وابستگی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، وہ سب سے پہلے ایک خامند ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بھائی ہے، ایک بچہ ہے۔ یہ پاکستانی ہیں، پاکستانیوں کو اس طرح ایک درندگی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہم حق سچ کے لیے لڑتے رہیں گے، ہم حقیقی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ہماری سیاست اسی لیے ہے کہ اس ملک میں انصاف ہو، ہر ایک کو انسانیت سے دیکھا جائے، انسانیت کا سلوک ہو۔ تو آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوا، میرا سر جھکا ہوا ہے آپ کے سامنے، میں آپ سے معذرت مانگتا ہوں۔ آپ کے آنسو بہت قیمتی ہیں، مجھے معاف کیجیے، ہم سب کو معاف کیجیے، ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ کی ہر پیشی میری ذاتی پیشی ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ، میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے بتایا گیا ہے انصاری صاحب کہ ہمارے صحافی بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ چپ کر جائیں۔ اور ہمارے صحافی بھائیوں پر جو سختی کی جا رہی ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف بھی ہم کھڑے ہیں۔ رسوانہ صاحب ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم صحافیوں کا، صحافت کا مقدمہ بھی لڑیں گے۔ صحافت کے بغیر سچ باہر نہیں آ سکتا۔ صحافت کا جب آپ گلا گھونٹتے ہیں تو آپ کا مقصد سچ کا گلا گھونٹنا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، صحافت کا مقدمہ بھی ہم لڑیں گے۔ نسوانہ صاحب، یہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ جو آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، جو آپ کو ہراساں کیا گیا ہے، ہم اس کا حساب لیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شاکر امان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں۔ آپ کچھ کہیں گے؟ آپ بھی کچھ کہیں گے؟ میں بھی آ رہا ہوں۔ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ صدر لاہور پریس کلب کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بینگ پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اپنی پوری کیبنٹ اور ممبران لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے یہ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے جو ہمارے پریزیڈنٹ لاہور پریس کلب جناب ارشد انصاری صاحب اور 6 اور جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کو جو نوٹس دے کر ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو ایک اختلاف رائے کا جو ایک رائٹ ہے، یہ اس پہ ایک کاری ضرب ہے۔ آپ اس طرح کے اوچھے ہتھکنڈوں سے ہمارے آزاد منچ صحافیوں کو اپنے رائے دینے سے بالکل نہیں روک سکتے۔ آپ نے پہلے پیکا ایکٹ میں ترامیم کر کے اپنے آزاد منچ صحافیوں کو آپ نے ان کا گلا دبانے کی کوشش کی، اور اب دیکھیں یہ انتہائی ایک ایسا میٹر تھا کہ ایک انہوں نے وی لاگ کیا تھا کہ ایک جونیئر آفیسر کو ایک انتہائی اہم پوسٹ پر، جس کے لیے وہ انٹائٹلمنٹ ان کی نہیں بنتی تھی،
غلط بھی ہو سکتی ہے ان کی رائے، لیکن آپ نے صرف یہ وی لاگ کرنے کے لیے ان کو آپ نے اس لیول کی آپ نے نوٹس دیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کو ہراساں کیا ہے، اور باقاعدہ ان کو جو ہے وہ آپ بلائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف آپ اپنے پیڈ جو آپ کے جو ٹاؤٹس ہیں ان کے ذریعے آپ وی لاگز کروا رہے ہیں۔ یہ بہت ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہی کوشش جو پہلے اس کے ڈائریکٹر تھے، ایڈیشنل ڈائریکٹر جناب سرفراز چودھری صاحب، ان کے ذریعے آپ نے یہ نوٹس بھیجنے کی کوشش کی، انہوں نے جب سٹینڈ دیا کہ یہ کسی بھی لحاظ سے میری جورسڈکشن میں نہیں بنتا، تو آپ نے اس کو ٹرانسفر کروایا، اور پھر ان کی جگہ جو آفیسر لا کر ان کے ذریعے آپ نے پریزیڈنٹ لاہور پریس کلب کو اور باقی جو 6 ہمارے آزاد منچ صحافی ہیں ان کے خلاف آپ نے نوٹس دیا، جس کی کسی بھی لحاظ سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنے جو آزاد صحافی ہیں جو کہ اپنے رائے کے ساتھ ہمیشہ ایک جو ہمارے جو زیادتی ہوتی ہے، جو ایک غیر قانونی غیر آئینی جو اقدامات ہوتے ہیں اس کی وہ مذمت کرتے ہیں، اس کو عوام کے جو ہے وہ نوٹس میں لاتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس قسم کے کسی بھی اوچھے ہتھ کنڈے کی جو ہے وہ شدید مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے ہم انشاءاللہ وہ بھی حاصل کریں گے۔ اس وقت سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار چیمہ صاحب موجود ہیں، فاروق صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک پاکستان کے معروض وجود میں آنے کے بعد آج کے دن تک اس ملک میں اگر جمہوریت کی بات ہوئی ہے، اگر قانون اور آئین کی بات ہوئی ہے، اگر فریڈم آف سپیچ کی بات ہوئی ہے، اور اگر اس ملک میں وہ پارٹیاں جو برسر اقتدار آ جانے کے بعد اپنی آنکھیں بدل لیتی ہیں، اور وہی پولیٹیکل پارٹیز جب کبھی اقتدار میں نہیں ہوتی، اپوزیشن میں ہوتی ہیں، تو یہ صحافی ہیں، اس ملک کا الیکٹرونکس اور پرنٹ میڈیا ہے جنہوں نے ہمیشہ حق سچ کا علم بلند کیا، ہمیشہ ان کی آواز کو انہوں نے ان ایوانوں تک پہنچانے میں ہمیشہ اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ اس ملک میں صحافی برادری نے ہمیشہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، کوڑے کھائے، اور ہمیشہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اسی پاداش میں جمہوریت کا علم بلند کرتے ہوئے ہمیشہ اسی پاداش میں بہت سی سزائیں کاٹی۔ آج اس ملک میں بھی جو بات کرنے والی ہے، جو حق سچ کی بات ہے، وہ اس ملک کے صحافی کر رہے ہیں۔ میں موجودہ گورنمنٹ کی اس طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ بھی انہی کیمروں کے ذریعے، اسی الیکٹرونکس اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہی اپنا پیغام، اپنی بات، اور یہی صحافی آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج آپ ان کے خلاف پیکا ایکٹ جیسے ایکٹ لے کے آتے ہیں جو انتہائی شرم کی بات ہے۔ آج یہ صحافیوں کے اوپر آپ ایف آئی آر درج کرواتے ہیں، آپ کی ایما پہ پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے، جو کہ انتہائی ناانصافی ہے، غلط ہے۔ کل کو آپ پھر اپوزیشن میں ہوں گے، اور یہی صحافی ہوں گے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ صحافیوں کی، وکلا کی کوئی جماعت نہیں ہوتی۔ یہ ہمیشہ آئین کے لیے، قانون کے لیے، اور اس ملک پاکستان میں جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس موجودہ دور میں، اس کڑے وقت میں، ہم لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن مکمل طور پہ اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جو ان کے خلاف ہوگا، ہم انشاءاللہ ان کو لیگل ایڈ بھی پرووائڈ کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم ایسے اقدام، ایسے ایف آئی آر کو بالکل رد کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، وہ ہوش کے ناخن لے۔ اس وقت تمام جو سینئر قانون دان ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ علی چنگیز سندھو جو کہ ہمارے پریس کلب کے وکیل ہیں، میں چاہتا ہوں ایک بار ہمیں وہ بتائیں، آپ بھی بتائیں کہ کس بھونڈے طریقے سے ایف آئی اے کارروائی کر رہے ہیں۔ شارٹلی علی بتا دیں۔ سر آئینہ کوئی اور ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ ہمیں سب معلوم ہے کہ کون سے پولیس کے اعلیٰ افسران ہمارے صحافی بھائی جس طرح
ارشد انصاری صاحب جو کہ 13ویں دفعہ لاہور پریس کلب کے صدر منتخب ہوئے ہیں، شراز نثار صاحب ایک نیوز، مجاہد شیخ صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں کرائمز رپورٹر ایسوسی ایشن کے، ان کو NCCIA میں ان کی طرف سے درخواست دی گئی، اس کے اوپر کسی قسم کا عمل نہیں کیا گیا۔ ان کے ایک پروگرام کرنے کی بابت انہوں نے ایک اپلیکیشن ان کے خلاف دی گئی، DIG صاحب نے ایک عزیز اللہ خان صاحب ریٹائرڈ DSP ہیں ان کو لانچ کیا، اور ان کو لانچ کر کے ان کے خلاف درخواست دی گئی اور اس میں ایلیگیشنز لگائے گئے جو کہ بے بنیاد ہیں، جن کی ہم مذمت کرتے ہیں بطور وکیل لاہور پریس کلب۔ اور اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی کہ وہ تمام وکلاء صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم جمہوریت کا دیکھیں حسن یہی ہوتا ہے، جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ آزادانہ صحافت ہو۔ جب آپ کوئی قانون بنا کر صحافی برادری اور بار، یہ 2 فورمز تھے جنہوں نے سب سے پہلے پیکا کے خلاف آواز بلند کی، اس کے علاوہ کوئی ایسا فیکشن آف سوسائٹی نہیں تھا جس نے آواز بلند کی، کیونکہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، جو سبسٹینشیل رائٹس ہیں، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں وچ ہیو بین گرانٹیڈ بائی یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یہ اس کی وائلیشن ہے۔ ہم اپنے جو صحافی برادری ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام تر جو لیگل معاونت ہے وہ ہم ان کو دیں گے اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہتھ کنڈوں سے کبھی بھی جو ہے وہ اپنا ڈر کے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنی صحافی برادری کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس وقت پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے صدر نعیم حنیف صاحب موجود ہیں۔ نعیم صاحب کیا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لاہور بار کی قیادت، لاہور ہائی کورٹ بار کی قیادت، اب یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے اور انتہائی مختصر صرف ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آمریت کے ادوار میں عدلیہ بحالی کی تحریک ہو یا آزادی صحافت کی جنگ ہو، وکلاء اور صحافی برادری کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ ہم نے یہ لڑائیاں، ہم نے یہ مشکلات، ہم نے یہ جنگیں ماضی میں بھی ساتھ لڑی تھی، آج بھی ساتھ لڑیں گے۔ میں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے تمام وکلاء برادری اور بارز کی لیڈرشپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی وکلاء برادری کو، جب بھی بارز کو صحافت کی ضرورت ہوگی، صحافی برادری کی ضرورت ہوگی، صحافی تنظیموں کی ضرورت ہوگی، ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اور آج آخر میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ اس بربریت پر، اس جارحیت پر اور اس گھناؤنی سازشوں پر وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں۔ میں بے حد مشکور ہوں تمام لیڈرشپ کا۔ بہت شکریہ جی۔ ارشد انصاری صاحب پریس کلب کے صدر ہیں اور 13ویں مرتبہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر نسوانہ صاحب، جنرل سیکرٹری چیمہ صاحب اور تمام وکلاء لیڈرشپ کا، وکلاء برادری کا، سلمان صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آج یہ ثابت کیا کہ ہمیشہ وکلاء برادری اور صحافی برادری الحمدللہ ایک پیج پہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ لاہور پریس کلب کے آئین میں، ہمارے آئین میں لاہور بار کے صدر، ہائی کورٹ بار کے صدر اور سپریم کورٹ بار کے صدر کو یہ آنر ہے کہ وہ ہمارے ایکس آفیشو ممبرز ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کا آئین تھا۔ یہ ہمیشہ ہمیں جب کبھی وکلاء کی ضرورت پڑی، باس کی ضرورت پڑی، ہمارے شانہ بشانہ رہے۔ اور جب کبھی ایسی تحریک چلی عدلی آزادی کی تو پریس کلب، فیڈریشنز، یونینز تمام کی تمام ساتھ تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی ایسا ایک ہم نے ان کے دباؤ میں آ کے، نہ کسی DIG کے، نہ کسی ڈائریکٹر سائبر کرائم کے، ان کا گٹ جوڑ ہوا اور ہمیں 6-7 لوگوں کو ایک ایسا نوٹس ایشو کیا گیا جس کا ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ یہ NCCI لاہور نے ایک نوٹس جاری کر دیے اور رات کو اندھیرے میں تاریکی میں ملاقاتیں کرتے ہیں اور ایک ریٹائرڈ DSP کو بلا کے پیڈ اس عزیز اللہ خان کو بٹھا کے اس سے درخواست دلوا کے تو یہ کچھ کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 6 رپورٹرز نے درخواستیں ان سے پہلے جمع کروائیں، لیکن ان پہ تو کوئی ایکشن نہ ہوا
اور یہ ہمیں جو ہے وہ ہفتے کے دن چھٹی کے دن تمام کو نوٹس سرو کیے گئے. تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے, یہ بھول ہے آپ کی. ہتھ کڑی تو ہمارا زیور ہے. ہم نے ہمارے جو بڑوں نے جو کچھ ہمیں سکھایا, نثار عثمانی معراج برنا, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آزادی صحافت پر کمپرومائز نہیں کیا, اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں قید و بند کی سختیاں برداشت کی, کوڑے کھائے, لاٹھیاں کھائیں, لیکن آزادی اظہار اور آزادی صحافت پر کڑی آنچ آنے نہیں دی. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گریٹ 19 کے جو لوگ ہیں, یہ گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب کو چاہیے کہ وہ تیسرا عناصر جو ہمیں آپ کو لڑانا چاہ رہے ہیں, اس کو ڈگ آؤٹ کریں. یہ کون لوگ ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں, لیکن اگر یہ پرزے چیزیں بندہ ہوئیں تو ہمیں جیل بھیجیں, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہمیں لاٹھیاں ماریں, لیکن آپ حق سچ کی آواز کو اس طرح گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. گنڈا گردی کی سرکار نہیں چلے گی. آپ کے یہ نوٹسز, یہ ایف آئی آرز ہمیں ڈرا دھمکا نہیں سکتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل بھی صحافی اور وکلا اکٹھے کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی یہ ہماری عدالتیں, ہمارے قانون دان, ہماری بارس ہمارے ساتھ, اور انشاءاللہ تعالی یہیں سے انصاف ملے گا. اور ہم وہ آئین اور قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. ہم آئین اور قانون کو پاس کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ لوگ آج آئے ہیں, یہ کل نہیں ہوں گے, چونکہ جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں, جیسے چیمہ صاحب نے کہا, تو یہ آزادی صحافت کے, آزادی اظہار کے چیمپئن ہوتے ہیں. اور یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور جب حکومت میں چلے جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا پیکا آرڈیننس, یہ 2016 ترامیم, ڈیفیمیشن, یہ اس قسم کی چیزیں لاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے مقابلہ بھی کیا ماضی میں, اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. ہمارے کورٹ رپورٹ سارے یہاں لوگ کھڑے ہیں. اشفاق صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں, ہماری ایسوسیشن اشفاق صاحب بھی کریں گے. اور تمام بات کا جواب دیں, یہ جو تنازع چل رہا ہے آپ کا پولیس والوں کے ساتھ, اس میں پنجاب حکومت کہاں پہ کھڑی ہے؟ ان لوگوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ازما بخاری صاحبہ 3 روز قبل آئی تھیں, دونوں سب اسٹیک ہولڈر ہم سب تھے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ 3 دن مجھے دے دیں. تو مجھے سی ایم صاحبہ نے بھیجا ہے کہ لے لیں آپ 3 دن. ابھی تک 3 کے 4 دن گزر گئے, لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا, الٹا نوٹس آئے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان نوٹسوں کا جو ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی لیگل جو ہے قانونی جنگ جو ہے وہ لڑیں گے. میں اظہر صدیق صاحب ہمارے ڈیفیمیشن میں پہلے بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں. میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں, وہ بھی اپنی 2 لوگ ضرور بات کریں. وہ میرا خیال اظہر صدیق صاحب جو ہمیں 2 منٹ دیں گے وہ بتا دیں گے. دیکھیں لائے عمل تو ہمیں ابھی ہم بیٹھیں گے چیمہ صاحب کے ساتھ, مسوانا صاحب کے ساتھ. یہ لیگل ہمارے قانون دان ہیں, حضرت صدیق صاحب ہیں, جو بھی ہم نے اپنا کام بارس میں چھوڑ دیا. یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ واٹ نیکسٹ, ہمیں جانا ہے, ہمیں آنا ہے. اور جو وکلا ہمارے سینئر قانون دان ہماری بارس جو کہیں گی, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ویسے ہی کریں گے. لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نوٹسز, یہ دھمکیاں, یہ چیزیں, ہمیں کوئی پرواہ کسی چیز کی نہیں ہے. ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا, نہ ہم نے کرنا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ تم یہ سمجھتے ہو کہ اب لوگ نہیں ہوں گے, اب اس سے زیادہ ہوں گے. تم یہ سمجھتے ہو کہ کیمرہ نہیں تمہیں دیکھے گا, اب کیمرہ تمہارے اوپر ہوگا, اب قلم تمہارے پیچھے ہوگی. اور یہ کیمرہ اور قلم کا مقابلہ مائک کا تم نہیں کر پاؤ گے, اور یہاں سے تم چلے جاؤ. صدر صاحب آپ بتاؤ. پولیس نے بھی یہ کیا کہ خود تو سامنے نہیں آ رہی, اپنے ریٹائرڈ لوگ جو ہے وہ بٹھا کر ہمارے سینئر صحافیوں کی کردار کشی شروع کر دی ہے. اس حوالے سے کیا کہہ کہ ان کو بھی انہوں نے صحافی بنا دیا ہے؟ دیکھیں عابد صاحب, بات یہ ہے کہ کچھ ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں جنہیں پولیس کے پاس ہر طرح کا کریکٹر ہوتا ہے. یہ ان کریکٹرز کو استعمال کرتے ہیں. یہ ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی کو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا, وہاں بیٹھ کے رات کی تاریکی میں ڈی آئی جی لاہور اور یہ عصمت کمال جو ہے ڈائریکٹر NCCI لاہور, انہوں نے اس کو بلایا, اس سے لکھوایا, اور راتوں رات اگلے دن سرفراز چودھری کو جمعرات کو اس کے عہدے سے ہٹا کے
जुमे को इन्होंने हमें नोटिस दिए, मुझे हफ्ते को आए। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो इनके टाउट्स हैं हम उनका मुकाबला भी करेंगे, और ये जो दरख्वास्तें हैं ये तो हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हमें तो आज ये देखना है कि हमें पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी सफ़ों में ना दरार है, मुत्तहिद है, और इंशाअल्लाह ताला साफ़ी बरादरी मुत्तहिद रहेगी, और वकला बरादरी का हमारे साथ पूरी सपोर्ट है। शाकिर अवान साहब हमारे बहुत सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, ना सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर हैं बल्कि गवर्निंग बॉडी के लाहौर प्रेस क्लब के मौजूद मेंबर भी हैं, इलेक्टेड आदमी हैं। इनके साथ जो रवा सलूक NCCIA कर रही है हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। इनके अकाउंट्स बंद हैं, इनके घर छापे टलते हैं, इनका कसूर बताएं है क्या? क्या शाकिर अवान साहब ने कौन सा ऐसा कसूर किया है जिसकी पादाश में आपने इन्हें नोटिस दिए, आपने इनके छापे मारे घरों पे, इनके अकाउंट्स बंद कर रहे हैं? तो मैं इस बात की भी इस फोरम पे शदीद मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि इनके खिलाफ जो भी शिकायत हैं उसको ख़त्म किया जाए और उनके अकाउंट्स को ओपन किया जाए। मैं कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद इशफाक से कहूँगा कि आपने मैं भी इशफाक साहब का और साहब सबका, आपका तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स का बेहद मशकूर हूँ कि आपने आज अपने फोरम पे आप बुला के आप हमारे साथ खड़े हुए हैं। बाबा साहब सबसे जिंदाबाद। आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भून साहब, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार आसिफ नसवाना साहब, फरूख इलियास सीमा साहब, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार, इसी तरह से सदर लाहौर बार एसोसिएशन और वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल के वफ्द ने आज यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस पर आकर हमसे इजहारी यकजहती किया, सहाफ़ती बरादरी से ज़्यादा यकजहती किया, और बल्कि ये भी ऐलान किया कि वो हर किस्म की कानूनी इमदाद का ऐलान भी उन्होंने किया है और वो मदद भी करेंगे। तो इस मामले पर हम जो भी DIG साहब और जितनी भी पुलिस अफसरान हैं जो कि ये गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको वाज़ेह बता देना चाहते हैं कि पूरे मुल्क के सहाफ़ी मुत्तहिद हैं, और काले कोट वाले भी सहाफ़ियों के साथ हैं और सहाफ़ी भी काले कोट वाले के साथ हैं, और हम डट कर इसका मुकाबला करेंगे। अच्छा देखें, एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि इस सारे मामले में सहाफ़ती बरादरी इकट्ठी है। एक मिनट, डेफेमेशन का कानून आया था तो वो चैलेंज किया हुआ है इसी हाई कोर्ट के अंदर, पीका लॉ के तहत भी चैलेंज किया हुआ है, और इन्हीं हाई कोर्ट के अंदर जो समझने वाली बात है वह बहुत ज़रूरी है। अब कोशिश की जा रही है तोड़ने की, यानी बारी बारी पहले वोकला के अगेंस्ट आप लोगों ने कहा, मैं तो कह चुका हूँ कि वोकला के बाद अब बारी जजों की है, अब सहाफ़ियों की बारी आ गई है, तो ये शायद खाम ख्याली है। अब इस मामले में हम सब इकट्ठे हो चुके हुए हैं, किसी तरह का भी याद रखिएगा, यानी इस सारे मामले में जब कानूनी लिहाज में साथ खड़े हैं, हमें कोई एहतजाज करना है, हमें कोई लॉन्ग मार्च करना है, इन लोगों के साथ जो भी ये फाइनल करते हैं उसके साथ वोकला बरादरी खड़ी होगी, और अदालतों में भी हम कहेंगे कि सारे मामले को टेकअप करें। और मैं मुतालबा से करना तो कुछ नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से भी मुतालबा करता हूँ कि सारे मामले के अंदर आप कम अज़ कम इस सारे मामला को टेकअप करें। खुदारा अगर आज़ादी है, ज़ाहिर राय नहीं है, तो कुछ नहीं चल सकता इस निज़ाम का। हम मफाद आमा के हवाले से, फंडामेंटल राइट के हवाले से बात कर रहे हैं, और इसमें तमाम इकट्ठे हैं। ये ख्याल निकाल दे जेल से कि कोई तकसीम है, कोई तकसीम नहीं है। तमाम वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी सारे मामले में इकट्ठी है, और हम कोशिश करेंगे तमाम पटिशनर भी लगे। और मैं एक बात और बता दूं, के हवाले से बताइए, और मैं एक और बात बता दूं, मेरे पास तमाम खबरें पहले शेयर कर दी गई हैं। मेरी पूरी टीम जो है बाकायदा नेशनल क्राइम एजेंसी को इंशाल्लाह कटहरे में लेकर आएगी इस सारे मामले के अंदर, कि ये सारी जो बदनीति हो रही है इसके पीछे कौन लोग हैं। सरफराज ब्रेक साहब का जो तबादला हुआ है, मेरे बहुत से इख्तलाफात रहे अपनी जगह पर, लेकिन हम ये वाला मामला नहीं जाने देंगे कि जिस तरह उन्होंने वो असूलों में खड़े हो गए, और वो कोई नहीं चाहते कि इस तरह का काम करे। जो ज़्यादतियाँ हैं वो रुकनी चाहिए। हम NCCI के हवाले से मुफाद आमा में मामला को मैं लेकर जा रहा हूँ, मुझे कोई पटिशन भी फाइल करनी पड़ी मैं वो भी करूँगा। पहले मैं उनको नोटिस दे रहा हूँ कि आप ये सारे मामले से पीछे हटें, वापस लें, और ये जो बंदा जिसने पटिशन फाइल की है इसके क्रेडेंशियल चेक करें, और हमें इसके खिलाफ भी जाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। और सब आए आप, नहीं मैं ना कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से आज हम यहाँ जो है इज़हार यकजहती के लिए आए अपने सीनियर सहाफ़ियों के साथ। और सबसे अजीब बात यह है कि जब
आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कानून बन रहा था तो उनका ये कहना था कि ये सहाफ़ियों पे इसका इतलाक़ नहीं होगा। और आप ये देखें कि जिन सहाफ़ियों पे किया है, अरशद अंसारी साहब को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान के शायद सबसे बड़ा नाम है वो सहाफ़ी सियासत के हवाले से, सहाफ़ी सियासत के हवाले से। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक हमारा है कि यूँ लगता है कि जैसे अब हुकूमत को और कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो अब सहाफ़ियों के पीछे पड़ गई है। और लेकिन जिस तरह सदीक साहब ने कहा कि ये अब पहले वकला थे, अब सहाफ़ी है, और इसके बाद पता नहीं कौन कौन से तबकात आएंगे। लेकिन हम लोगों ने ना पहले डरे, हम तो गोली से नहीं डरे, तुम्हारे पर्चों से क्या डर जाएंगे। तो बात यह कि हम मुकम्मल तौर पर अपने जितने भी लीडरान हैं और जिन जिन के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें आई हैं, हम उन दोस्तों के साथ बिल्कुल खड़े हैं। अरशद अंसारी साहब की क़यादत में पूरा लाहौर क्या पूरे पंजाब के जो सहाफ़ी हैं वो सब के सब बिल्कुल यकजान हैं, और हम किसी सूरत जो है उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारा जहाँ पसीना मांगेंगे, हमारा हाजिर पसीना, जहाँ खून मांगेंगे हमारा खून भी हाजिर है। जो आज इज़हार यकजहती किया गया, ये नहायत बेहतरीन अमर था, और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ दर्ज होने वाले जो नाजायज़ मुकदमात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, और वकला बरादरी इत्तेहाद जो है सहाफ़ियों के साथ, उसको हर सूरत आगे लेके चलेंगे। लाहौर बार के प्रेसिडेंट मुबशर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज प्रेस क्लब के सदर जनाब अरशद अंसारी साहब और उनकी तमाम टीम को वेलकम करता हूँ। ये हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। पिछले कुछ दिनों से बिलखसूस और बिलअमूम तो कई अरसे से ये चल रहा है कि हमारे सहाफ़ी बरादरियों पे उनके पेशा वराना जो फ़राइज़ हैं उसके सरअंजाम देने पे रुकावट डाली जा रही है, जिसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ लाहौर बार की तरफ से, पूरी कैबिनेट की तरफ से। पिछले कुछ दिनों में हमारे ये नोटिस में आई है कि वो सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जिन लोगों ने ये इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं उनके ख़िलाफ़ फिलफौर कार्रवाई की जाए। ये जो हुकूमत है, मेरा इससे भी मुतालबा है, पुलिस के हाई अप से मुतालबा है। थाना शाहदरा में कुछ वाक़यात हुए, बाकी जगहों पे वाक़यात हुए, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि वकला पे भी थाना शाहदरा में और मुख्तलिफ़ जगहों पे ना सिर्फ टार्चर किया गया है बल्कि मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। देखिए, हमारे जो सहाफ़त है वो जमहूरी निज़ाम में इसको फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है, और सहाफ़ी बरादरी ने माजी में भी और मौजूदा दौर में भी बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो उसको हम खराज तहसीन भी इनको पेश करते हैं कि इन नामसाइद हालात में भी ये अपना जो पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। पीका एक्ट जब नाफिज किया गया उसके ख़िलाफ़ हमने यहाँ पे इजलास भी किए, रैली भी निकाली, उसके लिए भी हम अपना चैलेंज भी हुआ है, उस पर भी हम आपके साथ हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लाहौर बार हर कदम आपके साथ है और हम भरपूर इस पे मुज़ामत करेंगे। और हमने कल इजलास रखा है लाहौर बार में, मैं अंसारी साहब आपको भी दावत देता हूँ, आप उसमें तशरीफ़ लाएँ और हम उस पर आगे का लाएअमल देंगे। और इंशाअल्लाह ये जो फस्तायत है, ये जो जबर है, इसको ख़त्म करेंगे और इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स को बहाल करेंगे। मैं अब तमाम दोस्तों का बारे दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आखिर में मैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सहाफ़ी सारे इकट्ठे हैं और इस जंग को हम लड़ेंगे, क्योंकि ये आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार की लड़ाई है। जब तमाम लोग जो हैं खामोश हो गए हैं, कोई खबर नहीं आ रही, तो ये जो जर्नलिस्टों ने बेड़ा उठाया है इसका हम भरपूर अंदाज में दिफा भी करेंगे और आगे लड़ाई भी लड़ेंगे। अभी हमने जो भी अगली मीटिंग है उसके बाद कल आए